مولا امیر المومنین نے جب گوشہ نشینی اختیار کی تنہائی کی زندگی تو مولا نے اپنے گھر کے اندر کنواں کھودا. اب راز سنیے گا. مولا اس کنویں کے اندر منہ دے کے خطبے جاری کرتے. گھر کے اندر ایک کنیز رہتی تھی, اس نے پوچھا, اس کہ یا علی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کئی گھنٹے اس کنویں کے اندر منہ دے کے کچھ باتیں کرتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ علی سے سننے والا کوئی نہیں, علم موجے مار رہا ہے, لینے والا کوئی نہیں. علی فرماتے ہو, اس نے کہا یا علی پھر آپ جو زمین میں یہ اتنا علم دے رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا؟ علی فرماتے ہیں میں زمین کو اس کی امانت دے رہا ہوں. بات اچھی لگے تو میری بول کے تائید کرنی ہے. کنیز نے کہا یا علی زمین کو اس کی امانت کیسے؟ فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ثم اخرجت الارض من اثقالها, ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی. تو کیا سمجھتی ہے زمین سونا اور چاندی اگلے گی؟ جب میرا آخری بیٹا آئے گا زمین پہ پاؤں مار کر نکال میرے دادے علی کے فضائل. پھر جو جہاں ہوگا, پھر جو جہاں ہوگا وہ وہاں علی کے فضائل سنے گا. ابھی تک منبر سے فضیلتیں پڑھی جا رہی ہیں, حقیقتیں نہیں پڑھی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کسی کو نہیں پتا کہ حقیقت عباس کیا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت فضہ کیا ہے. میں نے اس بی بی کا تعارف کبھی بھی کنیز کہہ کے نہیں کروایا, کیونکہ جن کی تھی وہی ماں کہتے تھے. سادات بیٹھے, میں نے زندگی میں اس بی بی کا تعارف کبھی بھی حبش کی وجہ سے بھی نہیں کروایا, کیونکہ بی بی کی پہچان حبش نہیں, حبش کی پہچان فضہ. کسی کو اس حقیقت کا بھی نہیں پتا, ادراک ہی نہیں فضہ کون ہے. میرا اپنا عقیدہ ہے, تاریخ میں اور عقیدے میں فرق ہے. مورخ کہتا ہے کہ حبش میں رہتی تھی, عقیدہ کہتا ہے کہ عرش پہ رہتی تھی. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور یہیں پہ 2 سطریں آگے مصیبت کی پڑھ دیں گے. فضیلت پڑھنے لگا ہوں جناب فضہ. ایک جناب فضہ گھر میں آیا اور جناب کمبر آئے. کمبر نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے جناب فضہ. کمبر نے کہا اینا علی, علی کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا من البروج, آسمانوں پہ. جو تھک گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں. کمبر نے کہا فضہ علی کہاں ہے؟ فرمایا من البروج, آسمانوں پہ. کمبر نے کہا فضہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. کمبر نے کہا اچھا فضہ تو یہ کہہ رہی ہے علی آسمانوں پہ, تو پھر بتا علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ فضہ دے کے کہتے رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات بنا رہے ہیں, تقدیر لکھ رہے ہیں, تقدیر مٹا رہے ہیں. کمبر وہاں سے اٹھا, سیدھا آبادی سے باہر نکلا. سامنے سے علی ابن ابی طالب کاندھے پہ بیلچا رکھ کے آبادی میں داخل ہو رہے تھے. کمبر نے علی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے, فرمایا ابھی دہلیز عزت ماں پہ گیا تھا, وہاں میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اندر بیٹھی. فضہ نے کہا آسمانوں پہ ہے. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, تقدیر بنا رہے ہیں, تقدیر بگاڑ رہے ہیں. یا علی فضہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, کمبر اب ذرا آسمان پہ دیکھ. کمبر نے آسمان پہ دیکھا, عرش اول پہ بھی علی تھا, عرش دوم پہ بھی علی تھا, عرش سوم پہ بھی علی تھا, عرش چہارم پہ بھی علی تھا. کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہا تھا, کہیں رزق بانٹ رہا تھا, کہیں لو لکھ رہا تھا, کہیں مٹا رہا تھا. کمبر نے علی کے قدموں پہ اپنے سر کی پکڑی رکھی, ذرا کے کہنے لگا یا علی مجھے آپ کے فضائل پہ شک نہیں, لیکن یا علی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں, علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے, غلامی میں بھی کرتا ہوں, کنیزی وہ بھی کرتی ہے, آخر وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ کیسے دیکھتی ہے؟ فرمایا کمبر زندگی میں کبھی فضہ کا مقابلہ نہ کرنا, وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا.
علی انور سارے مل کے حیدری. کسے ادراک کہ آل محمد کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہے، اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے. بڑا بہترین جملہ ہے میری زبان پہ، اگر کوئی سماعت قبول کرے، یہ اسے منواتے رہے، وہ انہیں منواتا رہا. جو یہ اسے منواتے رہے اسے نماز کہتے ہیں، جو وہ انہیں منواتا رہا اسے درود کہتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ عبادت کا معیار کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ان کی عزت کا معیار کیا ہے. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے عبادت سکھائی، اس نے تعظیم سکھائی. انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس نے درود پڑھ کے بتایا کہ تعظیم کا طریقہ کیا ہے. یہ جھکتے رہے، وہ جھک نہیں سکتا تھا، وہ پڑھتا رہا. یہ تعظیم کے سجدے، وہاں تعظیم کے لفظ، یہ عبادت کا معیار سکھاتے رہے، وہ تعظیم کا معیار سکھاتا رہا. آج جس کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم نہیں کر رہا، جس کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت نہیں کر رہا. جس کے پاس عبادت ہے وہ کہتا عزت کرو یا نہ کرو، عبادت تو ہے. آؤ ایک ہی تصویر میں دونوں چہرے دکھا دیتا ہوں. ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی، تعظیم بھی گھر سے نکلی. عبادت کی جوانی تھی، تعظیم کا بچپن تھا. نبی سجدے میں تھا، عبادت بھی تھی، تعظیم بھی تھی. نبی سجدے میں تھا، عبادت تھی، اور تعظیم آ کے عبادت کی پشت پہ بیٹھ گئی. نبی نے کہا اب میرے اللہ بتا، عبادت گھٹاؤں یا